رضوان جنت کو حکم ہوا کہ اے رضوان جنت تو جنتی میں رنگ و روغن کر دے. حاملائے عرش کو حکم ہوا کہ تم عرش کو سجا دو. اب محرابیں سج گئی, آسمان سج گئے, کپڑے لگ گئے, جنت کو رنگ و روغن کر دیا گیا, عرش کو سجا دیا گیا, تمام راستے خوشبو سے معطر کر دیے گئے. جب تمام کے تمام راستے خوشبو سے معطر کر دیے گئے, انوار تجلیات کی بارش بھی ہو رہی ہے. پھر رب نے حکم دیا یا جبریل یا جبریل زد علی ضوء الشمس علی ضوء القمر علی نور الکواکب. اے جبریل آج سورج اور چاند کی روشنی کو بڑھا دو, ستارے کی چمک اور دمک کو بھی بڑھا دو. کہا ہمارے کو مولا کیا ہونے والا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں محمد عربی آنے والا ہے, تمہیں معلوم نہیں ہے میرا محبوب آنے والا ہے. اللہ کو پھر حکم ہوا اے جبریل رحمت کے دروازے بھی کھول دے. اے مالک مولا قیامت آنے والی ہے. کہا نا قیامت نہیں آنے والی, آپ کا کلام آنے والا ہے. پھر حکم ہوا اے جبریل تو اس کو ہدایت کا جھنڈا پکڑ لے, اور اے میکائیل تو شرف قبولیت کا جھنڈا تھام لے, اور اے دونوں نورانی اور برگزیدہ فرشتوں اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کے میرے محبوب کی چوکٹ پہ حاضر ہوگا. اللہ اکبر. اور جناب اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا اے اسرائیل تو نے آج کوئی روح قبض نہیں کرنی. میرا محبوب میرے پاس آ رہا ہے, کسی گھر میں سے ماتم نہ پیچھے, کسی کا دل ملول نہ ہو, پریشان نہ ہو, ہر چہرہ کھلا ہوا ہو گلاب کے پھول کی طرح, ہر دل بھی کھلا ہوا ہو. اگر کسی کا دل مرجھا گیا تو پھر مجھے خوشی کرنے کا لطف نہیں آئے گا. آخر میرا محبوب میرے پاس جو آ رہا ہے. اللہ اکبر. الغرض مکمل تیاریاں کر لی گئی, کتبے لگ گئے, آسمان کی محرابیں سج گئی, جنت کو رنگ و روغن بھی ہو گیا, عرش بھی سجا دیا گیا. جب مکمل تیاریاں ہوئی, چہل پہل دیکھ کر, سجاوٹ بناوٹ دیکھ کر, نورانیت دیکھ کر فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ چمک دمک کیسی ہے, یہ روشنیاں کیسی ہیں, یہ رنگ و روغن کیسا ہے. کہا جناب یہ کیا ماجرا ہے. کہا آج محبوب خدا تشریف لا رہے ہیں, آج محبوب خدا جلوہ گر ہونے والے ہیں. اللہ اکبر. برادران اسلام اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا, کیا شان کیا عظمت, فلک کیوں سجایا جا رہا ہے, لگتا ہے کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے. دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں, کیسی رونق فضا آج کی رات ہے. یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی, آج کا دن ہے یا آج کی رات ہے. تو چوٹی کو اپنی جھکانے لگا, چاندنی چاند ہاسو پھیلانے لگا. تو چوٹی کو اپنی جھکانے لگا, چاندنی چاند ہاسو پھیلانے لگا. عرش سے فرش تک جگمگانے لگا. رشک صبح صفا آج کی رات ہے. وہ حبیب خدا سید المرسلین خاتم الانبیاء شاہ دنیا و دین بزم قوسین میں ہوں گے مسند نشین. جشن معراج کا آج کی رات ہے. بزم قوسین میں ہوں گے مسند نشین. جشن معراج کا آج کی رات ہے. وہ شب معراج باغ جنت کو سنوارا گیا, سورج اور چاند کی روشنی کو بڑھا دیا گیا, رحمت کے دروازے کھول دیے گئے, جنت سجا دی گئی, ہر جانب حسن ہی حسن ہے. فرشتوں نے پوچھا یہ کیا ہونے والا ہے, یہ چمک دمک کیسی. آواز آئی میرا حبیب آ رہا ہے, میرا محبوب آ رہا ہے. بس یہ سننا تھا کہ ملائکہ اور حور و غلمان کی نظریں منتظر ہو گئی. ہر جانب آمد آمد کی دھوم ہے, ہر ایک جانا جلوہ جانا کا مشتاق ہے. سما سے سبق تک غلغلہ شادمانی ہے, ہر طرف الہے کا منانی ہے. جی آج زمین آسمان کیا جھک رہی ہے, آسمان اپنی قسمت کے نازا ہے, امیدوں کے گونچے چمک رہے ہیں, خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہیں. اللہ اکبر. دلوں میں شوق کی ذوق کی مشعلیں جل رہی ہیں, کیونکہ محبوب خدا کی جلوہ گری ہونے والی ہے. جب مکمل تیاریاں کر لی گئی, تو رب تعالیٰ نے حکم دیا اے جبریل اب تیاریاں مکمل ہو گئی, اب تو جنت میں جا, وہاں سے جا کے ایک براق لے, 70,000 فرشتوں کو اپنے ہمراہ لے, میرے محبوب کو دولہا بنا دے, میرے محبوب کو سجا کے ایسی بناوٹ سجاوٹ مکمل کر کے میرے پاس لے کے آ.
جبریل امین اٹھے، جنت میں پہنچے. جب جنت میں پہنچے 40,000 براق ریاض الجنہ میں چل رہے ہیں. براق کیسے ہیں؟ ہر ایک کی پیشانی پہ نام محمد لکھا ہوا، ایک سے ایک براق بڑھ کے حسین و جمیل. آپ جبریل امین پریشان حیران کہ رب نے کہا ایک براق لے کے سونا ہو، کہا یہ تو سارے سونے. ایک سے ایک براق بڑھ کے کس کو حضور کے لیے پسند کرو، کس کو منتخب کرو. ابھی نگاہ انتخاب نے فیصلہ نہیں کیا تھا، ابھی کسی براق کو منتخب نہیں کیا تھا. نظر پڑی ایک براق پہ، وہ براق سر جھکائے، آنکھوں میں آنسو، اشک بار رو رہا ہے، رنجیدہ ہے، پریشان ہے، غمزدہ ہے، ملول ہے. جبریل امین نے کہا اے براق آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسرت کا دن ہے، شادمانی اور تابانی کا دن ہے، اور آج تو بڑا ہی بابرکت خوشی کا دن ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ خوشی کا دن تو کیوں رو رہا ہے؟ براق نے کہا کہ میں نے 40,000 سال پہلے نام محمد سنا تھا، مجھے اس نام والے سے ملاقات کا شوق ہو گیا. اگر میں سادہ جملہ بولوں تو مجھے نام محمد سے عشق ہو گیا، پیار ہو گیا. کہا جب مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو گیا، عشق ہو گیا. آپ جانتے ہیں جب بندہ کسی سے عشق کر بیٹھے نا پھر بندہ کھانا پینا بھول جاتا ہے. ہر وقت یار کے جو تذکرے ہوتے ہیں وہی لمحے پہ ہوتے ہیں، یار کے جناب تخیل تصور نظروں میں گھوم رہا ہوتا ہے. پھر براق نے کھانا پینا چھوڑ دیا، عشق مصطفیٰ میں چلنے لگا. پھر براق کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے میرے پاس نہ حسن ہے نہ جمال ہے، میرے پاس نہ کوئی جوانی ہے جس کے صدقے میں حضور سے ملاقات کر سکوں. مجھے پتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میری ملاقات حضور سے نہیں ہو سکتی. یہ اس کی عاجزی ہے، عاجزی کا اور انکساری کا اظہار کر رہا ہے. کہا سارے کے سارے براق بڑے بڑے سونے حسین و جمیل ہے، میرا اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، میں مانا ہوں. جب بندہ کہنا میں مانا ہوں سارے مجھ سے ایک ہے، اللہ کو یہ جملہ بڑا پسند ہے. وہ براق تھا، براق کو کہہ رہا میں مانا ہوں سارے مجھ سے سونے حسین و جمیل ہے. رب کو اس براق کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی. کہا اے جبریل، کہا جی رب جلیل، کہا جو براق یہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہے اسی کو میرے محبوب کی سواری کے لیے منتخب فرما دے. اب جبریل امین نے کہا اے براق کیا میں تجھے تیرے محبوب کے ساتھ ایک ملاقات کرواؤں؟ براق نے جھٹکا لیا، کہا میری ملاقات محمد عربی سے؟ سبحان اللہ. کہا جناب اس سے بڑھ کے اور آزاد میرے لیے کیا ہوگا؟ کہا پھر تیار ہو جا. اب جبریل امین نے ہاتھ ڈالی، زین سجائی اور سج دھج کے اس کو بنا سوار کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. اب یہ براق نہیں بھی تھا، کمزور بھی تھا، لاچار بھی تھا، مگر عاجز تھا. جملہ دل پہ لکھ لیجیے، عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے. کبھی بھی گردے میں سجدہ ڈال کے چلنا کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑا اللہ کی ذات ہے. المستقبل جب چاہے گردن کو مروڑ کے زمین پہ ڈال دے. اس لیے کبھی بھی تکبر پیدا نہیں کرنا. اگر ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں گے، کیا کہتے ہیں جو درخت جھکتا ہے پھل اسی کو لگتا ہے، جو درخت سیدھا جاتا ہے اس کو پھل نہیں لگتا. اس لیے رب تعالیٰ کو جھکا ہوا بندہ بڑا پسند ہے. اس لیے عاجزی کرنی چاہیے. تو وہ کمزور تھا مگر عاجز تھا، منکسر المزاج تھا. عشق مصطفیٰ میں جب جب کر راہ بن چکا تھا، مگر عشق مصطفیٰ نے اس کو دولت کیا دی؟ اپنے محبوب کا قرب اور وصل عطا فرما دیا. جب حکم الہی جبریل امین نے براق کو سنایا پھر کیا تھا؟ براق کے اندر مستی آ گئی. جب مستی آئی دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمزور تھا، طاقتور ہو گیا، سب سے سونا ہو گیا. جب سونا ہو گیا جبریل امین نے اس کو سجایا، اس کو جناب سجا کے حضور کی بارگاہ لے کے آئے اور حرم پاک کے بعد اس کو باندھ دیا. یہاں پر یہ بھی ذہن نشین رہے، صاحب روح البیان نے یہ بات لکھی ہے، جواہر البحار کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب حضور کے پاس جبریل امین آئے، صرف آپ ہی نہیں آئے، یہ 70,000 فرشتے نہیں آئے، آپ کے ساتھ جناب میکائیل علیہ السلام بھی تھے، جناب اسرافیل علیہ السلام بھی تھے، اور ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے. جناب حضور کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا لشکر آیا لینے کی صورت میں حضور کو لینے کے لیے. جناب جبریل امین سدرہ سے گزرے اور زمین پر آئے.
اور حجاز مقدس سے گزرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آگے حضرت ام ہانی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت ام ہانی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس رات پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور آگے بستر استراحت پر آرام فرما ہو گئے. محو خواب ہو گئے, سونے لگے. دل سب کی آنکھیں بند کر لی اور دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اب جبریل آ رہا ہے, میکائیل آ رہا ہے, اسرافیل بھی آ رہا ہے, 7 فرشتوں کا جھرمٹ ہے. دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں, سب کی آنکھیں بند کر لی ہیں. اللہ اکبر. جب در حبیب پر جبریل امین پہنچتے ہیں, دروازہ بند ہے. اب جبریل امین کھڑے ہیں بڑے معتبرانہ انداز میں. فخرج عن سقف بیتہ, کھڑے ہیں. جناب جبریل امین نے چھت سے سراغ کیا, چھت کو شق کیا اور بڑے ہی احترام کے ساتھ, بڑی احتیاط کے ساتھ چھت کو پھاڑا اور اس میں سے گزر کر حضور کے قدموں میں آ کے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اب میں پوچھتا ہوں, فرشتوں کا سردار ہو اور محمد عربی کے قدموں میں کھڑا ہو, سبحان اللہ, کیا بات ہے یار, کیا شان ہے میرے آپ کے پیارے نبی کی. خدا قسم کی شان صرف اور صرف اللہ نے ہمارے آقا مولا کو عطا فرمائی. اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں, ٹائم تو بہت تھوڑا ہے. اگر ہیڈ ماسٹر سے, پرنسپل سے کہا جائے کہ جناب فلان چودھری صاحب کے جا کے تم نے صرف اپنے سارے اسکول کے طلباء کے سامنے, طالبات کے سامنے صرف جوڑے اٹھانے ہیں, کیا وہ جوڑے اٹھائے گا؟ ہیڈ ماسٹر کسی کے جوڑے اٹھائے گا؟ کہا جناب میری عزت ہے, آخر میں اسکول کا پرنسپل ہوں, ہیڈ ماسٹر ہوں, معتمد ہوں, میں کسی کے جوڑے اٹھاؤں چاہے وہ جتنا مرضی بڑا ہو, لیکن آخر کچھ میری بھی تو عزت ہے. جناب جبریل امین باقی مصطفیٰ میں کھڑے اور ہاتھ باندھے کھڑے. ہم نے کبھی جگانا ہو اپنے والد صاحب کو, والدہ کو, بڑے بھائی کو, ہم آواز دیتے ہیں ابا جی اٹھ جاؤ, امی جی اٹھ جاؤ, بھائی جان اٹھ جاؤ, یا یوں جھجھوڑتے ہیں اٹھ جائے یار, جلدی کا کام پہ جانا ہے, اسکول جانا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جناب جبریل امین چپ کھڑے, ہاتھ باندھ کے کھڑے, کیونکہ رب نے فرمایا تھا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے, ذرا ادب کا لحاظ رکھنا, رکھنا, بے ادبی نہ کرنا, سب کچھ چھین لو گا. اب جبریل امین کھڑے, ہاتھ باندھ کے کروں تو کروں کیا, چھت سے نیچے آ گئے, پھاڑ کے آ گئے, وہاں محبوب اللہ کو جگاؤں کیسے؟ رب نے کہا کھڑا کیسے, جگا میرے محبوب کو, مولا جگاؤں کیسے؟ کہا تجھے میں نے کافوری ہونٹ دیے,